الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ایک مرتبہ پھر ہم یوٹیوب کے معروف چینل امت کا بھلا سے آپ کی خدمت میں درس قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں۔ الحمدللہ ہمارا سورہ فاتحہ کا درس مکمل ہو چکا ہے اور آج انشاءاللہ ہم سورہ بقرہ شروع کریں گے۔ سب سے پہلے میں سورہ بقرہ کا مختصراً تعارف آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ تفسیر خازن میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے فرمان کے مطابق سورہ بقرہ مدینہ منورہ میں سب سے پہلے یہی صورت نازل ہوئی، یعنی سورہ بقرہ۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جس صورت کی آیات سب سے پہلے نازل ہوئیں، کیونکہ سورہ بقرہ مکمل طور پہ ایک ہی بار میں نازل نہیں ہوئی، بلکہ اس سے مراد جو ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جس سورت کی آیات نازل ہوئیں وہ سورہ بقرہ ہے۔ اس سورت میں 40 رکوع، 286 آیتیں، 6121 کلمات اور 25500 حروف ہیں۔ عربی میں گائے کو بقرہ کہتے ہیں، بقرہ، اور اس سورت کے 8ویں اور رکوع کی آیت نمبر 67 سے 73 تک میں بنی اسرائیل کی ایک گائے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کی مناسبت سے اسے سورہ بقرہ کہتے ہیں۔ قرآن مجید کی سورتوں کے ناموں کے حوالے سے یہ بات ہمارے پیش نظر رہنا چاہیے کہ قرآن مجید کی جو سورتوں کے نام ہیں وہ کسی واقعے یا کسی معاملے کی وجہ سے نام نہیں ہے کہ سورہ بقرہ میں گائے کے واقعہ بیان کیا گیا ہے تو اس وجہ سے اس کا نام سورہ بقرہ ہے، یا کوئی اور سورت سورہ نمل ہے، سورہ عنکبوت ہے۔ تو یہ جو مختلف سورتوں کے نام ہیں یہ توفیقی ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہی ہیں۔ ان سورتوں کے نام اس وجہ سے یہ نہیں رکھے گئے کہ کسی میں سورہ بقرہ اس لیے رکھا گیا کہ اس میں گائے کا، بقرہ کا ذکر ہوا تھا، یا کسی صورت میں چیونٹی کا ذکر ہوا تو اس کا نام سورہ نمل رکھ دیا، یا کسی صورت میں مکڑی کا ذکر ہوا تو اس کا نام عنکبوت رکھ دیا۔ تو یہ اس وجہ سے نام نہیں ہے، یہ اتفاقی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یعنی ان صورتوں میں اس حوالے سے بھی ذکر موجود ہے کہ سورہ بقرہ میں بقرہ یعنی گائے کا ذکر موجود ہے، اور سورہ نمل میں چیونٹی کا ذکر موجود ہے، اور سورہ عنکبوت میں مکڑی کا ذکر موجود ہے، لیکن یہ نام اس وجہ سے نہیں رکھے گئے کہ یہ واقعات جو ہے ان صورتوں میں بیان ہوئے ہیں۔ احادیث میں اس صورت کے بے شمار فضائل بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے چند میں آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنی تلاوت کرنے والے کی شفاعت کرے گی، اور 2 روشن سورتیں یعنی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھا کرو کیونکہ یہ دونوں قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جس طرح 2 بادل ہوں،
یا 2 سائبان ہوں یا 2 اڑتے ہوئے پرندوں کی قطاریں ہوں. اور یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کریں گی. سورہ بقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کو پڑھتے رہنے میں برکت ہے اور نہ پڑھنے میں ثواب سے محروم رہ جانے پر حسرت ہے. اور جادوگر اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، یعنی جو سورہ بقرہ پڑھتا ہے تو جادوگر کا جادو اس پر نہیں چلتا. مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث بیان ہوئی، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی اپنے گھروں میں عبادت کیا کرو، اور شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے. حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بخاری شریف میں حدیث بیان ہوئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رات کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لے گا تو وہ اسے ناگہانی مصائب سے کافی ہوں گی. آئیے اب سورہ بقرہ کے کچھ مضامین ہم سنتے ہیں. یہ قرآن پاک کی سب سے بڑی صورت ہے اور اس صورت کے مرکزی مضمون یہ ہیں کہ اس میں بنی اسرائیل کے انعامات جو ان پر کیے گئے اور ان انعامات کے مقابلے میں بنی اسرائیل کی ناشکری، بنی اسرائیل کے جرائم جیسے بچڑے کی پوجا کرنا، سرکشی اور اناد کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے طرح طرح کے مطالبات کرنا، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرنا، انبیاء کرام علیہم السلام کو ناحق شہید کرنا، عہد توڑنا وغیرہ، گائے ذبح کرنے کا واقعہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود یہودیوں کے باطل عقائد و نظریات اور ان کی خباثتوں کو بیان کیا گیا ہے، اور مسلمانوں کو یہودیوں کی دھوکہ دہی سے آگاہ کیا گیا ہے. اس کے علاوہ سورہ بقرہ میں مزید یہ باتیں بھی بیان کی گئی ہیں، قرآن پاک کی صداقت، حقانیت اور اس کتاب کے ہر طرح کے شک و شبہ سے پاک ہونے کا بیان کیا گیا ہے. قرآن پاک سے حقیقی ہدایت حاصل کرنے والوں اور ان کے اوصاف کا بیان، ازلی کافروں کے ایمان سے محروم رہنے اور منافقوں کی بری خصلتوں کا ذکر کیا گیا ہے. قرآن پاک میں شک کرنے والے کفار سے قرآن مجید کی سورت جیسی کوئی ایک سورت بنا کر لانے کا مطالبہ کیا گیا، اور ان کے اس چیز سے عاجز ہونے کو بھی بیان کر دیا گیا کہ یہ قرآن جیسی کوئی ایک آیت بھی بنا کے نہیں لا سکتے، یہ ایسا کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے. حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ بیان کیا گیا اور فرشتوں کے سامنے ان کی شان کو ظاہر کیا گیا. خانہ کعبہ کی تعمیر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا گیا ہے. اس صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کی وجہ سے قبلے کی تبدیلی اور اس تبدیلی پر ہونے والے اعتراضات و جوابات کا بیان ہے. عبادات اور معاملات جیسے نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے، رمضان کے روزے رکھنے، خانہ کعبہ کا حج کرنے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے، دینی معاملات میں قمری مہینوں پر اعتماد کرنے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے، والدین اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے، یتیموں کے ساتھ معاملات کرنے، نکاح، طلاق، رضاعت، عدت، بیویوں کے ساتھ ایلا کرنے، جادو، قتل، لوگوں کے مال ناحق کھانے، شراب، سود، جوا اور حیض کی حالت میں بیویوں کے ساتھ قربت کرنے وغیرہ کے بارے میں مسلمانوں کو ایک شرعی دستور فراہم کیا گیا ہے. تابوت سکینہ، طالوت اور جالوت میں ہونے والی جنگ کا بیان ہے. مردوں کو زندہ کرنے کے ثبوت پر حضرت عزیر علیہ السلام کی وفات کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 4 پرندوں کے ذریعے مردوں کو زندہ کرنے پر اللہ کی قدرت کا نظارہ کروانے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے. اور اس صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرنے، گناہوں سے توبہ کرنے اور کفار کے خلاف مدد طلب کرنے کی طرف مسلمانوں کو توجہ دلائی گئی ہے.
اور مسلمانوں کو قیامت کے دن سے ڈرایا گیا ہے۔ مزید انشاءاللہ سورہ بقرہ کا آغاز آئندہ درس میں ہم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید کی برکات عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔